سورہ صافات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار بنا کر۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی جو ذکر میں مشغول رہنے والے ہیں۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہے۔ سورہ صافات مکی صورت ہے۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، یعنی قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورۃ پاک 37 نمبر کی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورۃ پاک 56 نمبر کی صورت ہے۔ اس سے پہلے 55 نمبر پر سورۃ الانعام نازل ہوئی، اور اس کے بعد 57 نمبر پر سورہ لقمان نازل ہوئی۔ اور سورہ صافات مکی صورت ہے۔ مکی صورت کا معنی یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس سورۃ پاک کی آیات 182 آیات مبارکہ ہیں، اور اس سورۃ پاک کے 5 رکوع ہیں، اور اس سورت کے الفاظ 860 الفاظ ہیں، جبکہ اس کے حروف 3829 ہیں۔ سورہ صافات کا نام صافات اس لیے رکھا کہ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں صافات کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام بھی صافات رکھا گیا۔ اس سورۃ پاک کا مختصر تعارف اور خلاصہ یہ ہے، اس سورۃ پاک کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان ہے، اور مکی صورتوں کا زیادہ تر مضمون یہی عقائد رہا ہے، عقیدے پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اور بالخصوص عقیدہ توحید، اسی طریق سے رسالت اور آخرت کے اس بات پر بڑا زور دیا گیا۔ اور اسی طرح اس سورۃ پاک میں مشرکین کے غلط عقیدے شرک کی بھی اللہ نے تردید فرمائی، اور ان کے غلط نظریات میں سے ایک جو نظریہ ہے وہ یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں معاذ اللہ مانتے تھے۔ کہتے تھے مکے کے مشرک الملائکۃ بنات اللہ، معاذ اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ پاک کا آغاز بھی اللہ کریم نے فرشتوں کے اوصاف سے کیا۔ فرشتوں کے جو صفات ہیں اللہ نے انہی کا بیان فرمایا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں بھی نہیں، اور اسی طریقے سے بعض مشرک فرشتوں کو الہ مانتے تھے، اللہ نے اس کی بھی نفی فرما دی۔ اور اسی طریقے سے سورۃ پاک میں کفر کے ہولناک انجام سے ڈرایا گیا، اور انہیں متنبہ کیا گیا کہ ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود اس دنیا میں بھی اسلام ہی غالب آ کر رہے گا،
اور پھر اسی مناسبت سے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت یونس علیہم السلام کے اللہ نے مختصر واقعات بھی ذکر فرمائے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کرنے کا واقعہ اللہ نے مفصل انداز میں بیان کیا۔ تو یہ سورۃ پاک کا مختصر خلاصہ تھا اور تعارف تھا۔ مایا والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، صفا قطار بنا کر، فالزاجرات زجرا، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، فالتالیات ذکرا، اور ان فرشتوں کی قسم ہے جو ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھائیں، اور اس کے مصداق فرشتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے فرشتوں کی یہ قسمیں کھائی ہیں، اور چونکہ مشرکوں میں سے بعض مشرک وہ بھی تھے کہ جو فرشتوں کو معبود سمجھتے تھے، اللہ نے فرشتوں کی فرما برداری کا ذکر فرمایا کہ دیکھو فرشتے میرے کتنے فرما بردار ہیں اور میرے حکم کے تابع ہیں، تو جو انسان حکم کے تابع ہو وہ معبود نہیں بن سکتا۔ تو اللہ نے فرشتوں کی قسم کھائی۔ پہلے جو فرشتے کی قسم کھائی والصافات صفا، جو اللہ کی عبادت کے وقت یا اللہ کا حکم سننے کے وقت جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی۔ اور دوسرے نمبر پہ قسم کھائی ان فرشتوں کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو شیطانوں کو اور جنات کو عالم بالا کی باتیں سننے سے روکتے ہیں اور ان کو شعلے مارتے ہیں۔ سورہ حجر میں بھی اللہ کریم نے ان فرشتوں کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کر دی اس آسمان کی من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان مردود سے، الا من استرک السمع، مگر جو چوری چھپے سن لیتے ہیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے شعلہ مبین چمکتا ہوا۔ قرآن کریم کے کئی مقامات پر بیان میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان آسمان پر جا کر عالم بالا کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور تاکہ وہ خبریں جادوگروں کو اور کاہنوں کو جا کر بتائیں، اور وہ ان کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرائیں کاہن کہ دیکھو انہیں غیب کی باتوں کا علم ہے، اور وہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ لیکن آسمان میں ان کا داخلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آ جانے کے بعد بند ہو گیا۔ پہلے یہ جاتے تھے جنات اور شیاطین، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یہ جو شیاطین تھے آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کی یہ کوشش کرتے تھے، اور وہاں سے ان کو کوئی بات ملتی اپنی طرف سے 1000 جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتا دیتے، اور کاہن آگے عوام کو گمراہ کرتے۔ اس طرح کوئی اور بات ان کی ایک آدھ سچی بھی نکل آتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کو آسمان کے قریب بھی جانے سے روک دیا گیا۔ اب اگر یہ شیاطین اور جن اگر اوپر جاتے بھی ہیں تو ان کو شعلے مار کر بھگایا جاتا ہے۔ فرشتے جو ہیں ان کو شعلے مارتے ہیں اور ان کو بھگاتے ہیں،
اور ستارے ٹوٹنے کے جو واقعات ہمیں بسا اوقات آسمان پہ نظر آتے ہیں، ان میں سے بعض وہ شعلے بھی ہوتے ہیں جن کو فرشتے جو ہیں ان شیاطین کو مارتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے بھی دوسرے نمبر پہ قسم کھائی فالزاجرات زجرا، پھر ان فرشتوں کی جو روک ٹوک کرتے ہیں شیطانوں اور جنات کو عالم بالا کی باتیں سننے سے روک ٹوک کرنے والے فرشتوں کی قسم، فالتالیات ذکرا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والوں کی قسم۔ اور یہ تینوں صفات فرشتوں کی بیان اللہ نے کی، اور ان صفات سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے اندر بندگی کا معنی پایا جاتا ہے، اور جو خود بندگی کا محتاج یا خود اللہ کی بندگی کرے وہ معبود نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ بعض مشرک جو تھے یہ مشرکوں کو، یہ فرشتوں کو الہ مانتے تھے، اللہ کریم نے فرمایا الہ کسی کی عبادت نہیں کیا کرتا، اور فرشتے تو اللہ کے احکامات کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بات سننے والے ہیں، لہٰذا سمجھ لو یہ معبود نہیں بن سکتے۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہاں فرشتوں کی قسم کھائی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے قرآن کریم میں مختلف جگہ پر مختلف مخلوقات میں سے چیزوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، جیسے کہ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تو جتنی بھی قسمیں کھائیں، جیسے کہ یہاں فرشتوں کی قسم کھائی، تو فرشتے جو ہیں یہ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، مخلوق کی قسم کھانا تو جائز ہی نہیں ہے۔ غیر اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے ان اپنی مخلوق کی قسم کیوں کھائی ہے، کیوں اٹھائی ہے؟ اللہ نے مخلوق کی قسمیں کیوں اٹھائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احکام کے مکلف بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ یہ جتنے احکامات بیان کیے گئے شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، یہ بندوں کے لیے بیان کیے گئے احکامات کے مکلف بندے ہیں، اللہ کریم کسی احکامات کے پابند نہیں ہیں۔ کس کی قسم کھانی ہے، کس کی قسم نہیں کھانی، یہ احکامات بندوں کے لیے ہیں، اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رب جو چاہے مخلوق میں جس کی قسم کھائے، اللہ احکامات کے مکلف اور پابند نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں جس کی بھی قسم کھاتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔ بسا اوقات جس چیز کی قسم کھائیں اس کی عظمت بتانا مقصود ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرا پاک پیغمبر مجھے تیری عمر کی قسم ہے۔ تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور عمر کی قسم کھائی آقا کی عزت اور عظمت بیان کرنے کے لیے۔ اور بسا اوقات اللہ جو مخلوق کی قسمیں کھاتے ہیں تو اس کے فوائد بتانے کے لیے، جیسے کہ قرآن میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، اللہ نے انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، تو جب ان کی قسم کھائی تو پتہ چلا ان کے فوائد بڑے ہیں۔ تو بسا اوقات جس کی اللہ قسم کھائیں تو اس کے فوائد بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے فرشتوں کی قسم کھائی اس لیے کہ مشرکین میں سے ایک خاص طبقہ تھا جو فرشتوں کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ کریم نے قسم کھا کر فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ خود میری عبادت کرتے ہیں، تو یہ تمہارے الہ اور معبود کیسے بن گئے؟ لہٰذا فرشتے جو ہیں یہ معبود نہیں بن سکتے، الہ نہیں بن سکتے۔ اللہ نے 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا،
ان الہکم لواحد، بے شک تم سب کا الہ ایک ہی ہے، کائنات میں مخلوقات میں کوئی الہ نہیں بن سکتا۔ تین قسمیں کھانے کے بعد رب نے فرمایا ان الہکم لواحد، بے شک تم سب کا خدا ایک ہی ہے۔ فرمایا والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی قطار بنا کر، فالزاجرات زجرا، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، فالتالیات ذکرا، پھر ان کی جو ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، ان الہکم لواحد، بے شک تم سب کا الہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب۔